پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کر لیتے ہیں اپنی نوجوان نسل کے بارے میں. ہماری نوجوان نسل جنریشن جین زی کے بارے میں، جو کہ ظاہر ہے جین زی ہے تو بہت سارے ان کے اپنی کچھ فیشن کی ڈیمانڈز بھی ہیں، ان کے اپنے بھی طرز زندگی ہے. ہم جتنا مرضی پیرنٹس چیک اینڈ بیلنس رکھیں، جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، لیکن سوشل میڈیا کا دورہ ہے تو اس میں ایک اور لت بھی ہے جہاں پر فیشن، یہ سب چیزیں، ٹرینڈ، یہ سٹائل، یہ سب ہماری جین زی کی ضرورت ہے. تو وہاں پر ویب کا بڑھتا ہوا استعمال کافی زیادہ الارمنگ ہے ہم سب کے لیے. ویب جو ہے یہ صرف فیشن اور سٹائل جو ہم سمجھتے ہیں پیرنٹس، کیا یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے، ہم کہتے ہیں جی سگریٹ سے کم خطرناک ہے ویب، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور پھر ویب کا استعمال جو ہے وہ نکوٹین کی جو مقدار ہے اس کو کم کرتا ہے یا ہمارے بچوں کو اس نشے کی لت میں مبتلا کر رہا ہے کہ وہ عادت بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ویب سے آگے ان کی جو ظاہر نیڈ اس کو بڑھائے گا. خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ایسے ہمارے کیفیز ہیں اب تو بہت زیادہ، وہاں پر آپ چلے جائیے، کافی بارز میں چلے جائیے، کیفیز میں چلے جائیے، وہاں پر بچے بچیاں نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اور سرے عام ویب پی رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شیشہ کیفیز کا ایک ٹرینڈ آیا تھا جب ہمارا زمانہ تھا، ہم کالج یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے تو اس پر بڑا زیادہ کنٹرول آیا تھا اور پھر اس پہ ریٹس ہوئیں، گورنمنٹ نے، انتظامیہ نے، متعلقہ اداروں نے تھوڑا ایکشن لیا تو صورتحال کنٹرول ہوئی، بٹ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ان تمام نشوں سے، ویب ہے، نکوٹین کے اور کون کون سے ذریعے ہیں، کیا کیا وہ استعمال کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ہم جانیں گے، اور کس طرح سے ان کو روکنا ہے، کتنا یہ نقصان دہ ہے. ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ انوائٹ کیا اپنے مارننگ شو میں کنسلٹنٹ اینٹی ڈرگز نارکوٹکس کیمپین سید ذوالفقار ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے مارننگ شو میں. اچھا جی، نوجوانوں میں یہ جو ویب ہے، یہ اس کا رجحان ایک تو اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے، اور پھر یہ کیوں ایک مت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سگریٹ سے کم نقصان دہ ہے ویب، ایسا ہے؟ میڈم آپ کو یاد ہو، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پچھلے سال یہ کہا تھا جی کہ ویپ اور نکوٹین پاؤچز جو ایک ایسا سیلاب آ رہا ہے جس پہ ہم سب کو یہ پروگرام کرنے پڑیں گے اور سب لوگ اسی پہ بات کریں گے کہ ویپ اس قدر بڑھ گئی ہے. جی، آپ نے جس طرح سٹارٹ میں باتیں بتائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، نئی جینزی جو ہے اس کی سوچ اور ہماری جو جنریشن تھی، جو جس جنریشن میں ہم رہ رہے تھے یا پیدا ہوئے یا بڑے، ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے. جینزی جو آج کی سوچتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہر چیز سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے سٹیٹس کو کے ذریعے ہم آگے بڑھا لیں. اب والدین کو بھی اور جو پینے والا ہے اس کو اس بات کا قطعاً علم نہیں ہے کہ یہ چیز جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے کتنی مضر ہے. دیکھیں، آرٹیفیشل نکوٹین اور آرگینک نکوٹین دو طرح کی ہیں. سگریٹ میں جو نکوٹین استعمال ہو رہی ہے وہ ہے آرگینک نکوٹین جو ہم ٹوبیکو سے حاصل کرتے ہیں. اوکے. اور یہ جو را فارم میں ہے وہ ٹوبیکو جو ٹوبیکو آرگینک جو گرو کر رہا ہے. اور اب یہ جو آرٹیفیشل نکوٹین جو دو چیزوں میں استعمال ہم کر رہے ہیں، ایک ویب میں اور نکوٹین پاؤچز میں. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ نکوٹین پاؤچز کی جو ڈبیا ہے، اب دو پروڈکٹ ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ مارکیٹ میں اس قدر عام ہے بس جس کو کوئی کاروبار نہیں نہ ملتا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ ایک چھوٹا سا کھوکھا بنا لیتا ہے، سگریٹ کی دکان کھول لیتا ہے، خود بھی استعمال کرتا ہے اور چل پڑتی ہے. بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں کہ یار اس کا پان بڑا اچھا ہوگا، اس سے یہ چیز فلاں اچھی ملے گی، اس سے فلاں سگریٹ اصل ملے گی اصل. اور اس کا اب جو آرٹیفیشل نکوٹین ہے یہ بیسیکلی کوئی بھی نکوٹین ہے، چاہے وہ آرگینک نکوٹین ہے چاہے آرٹیفیشل، یہ آپ کے جو برین نروس سسٹم ہے نا اس کو انہانس کرتی ہے، اسٹرینتھن کرتی ہے. آپ پہ ڈوپامائن جو ریلیز ہوتے ہیں، ایک ریوارڈ ہوتا ہے آرٹیفیشل ریوارڈ اور ایک ہوتا ہے نیچرلی ریوارڈ. ہم آرٹیفیشل ریوارڈ لینے کے لیے ہر اس چیز کا باڈی کے اندر اضافہ کرتے ہیں، بار بار اس کو اگین اینڈ اگین، تاکہ جو ہمیں پلیجر دیتا ہے. سٹیٹس کو کے لیے آپ دیکھیں، یونیورسٹی اور کالجوں کی بات کی ہے، میں اداروں میں کام کرتا ہوں تو جو ریسرچ ہم نے چھوٹی سی کی ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے، اب ہر 8ویں 9ویں 10ویں بچے کے پاس ویپ ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا اور کم آ جائے، اور ہر 12ویں 13ویں لڑکی کے پاس بھی ویپ ہے. پھر اس کے بعد اس کے بیگ میں وہ ڈبی ہوتی ہے پاؤچز کی، وہ منہ میں رکھتی ہے. جب اس ڈبی کے اوپر لکھا ہے دس پروڈکٹ از اے ایڈکٹیو پروڈکٹ، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں اگر استعمال کروں گی، اچھا اس کے بھی لیول ہے، نکوٹین کے بھی لیول ہیں، 1 2 3 4 5 وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو آپ منہ میں رکھتے ہیں. اب
گھر والوں کو بھی نہیں پتا, اور آپ کو پتہ ہے وہ آپ کسی بھی مارٹ پہ جاتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے مارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہ سارے عام ایسے پڑی ہوئی ہیں, وہ ڈبیاں ایسے کاؤنٹر پہ انہوں نے سجا کے رکھی ہیں. ہر چھوٹے بڑے مارٹ میں, ہر چھوٹی بڑی دکان پہ, ہر کھوکھے کے اوپر اس کی دیکھیں مارکیٹنگ پبلسٹی. پہلے ایک کمپنی تھی, اب ایک دوسری کمپنی اور انٹر ہو گئی. تو کیا متعلقہ ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ اب لاسٹ ایئر پنجاب گورنمنٹ نے ویپ پہ پتہ ہے پابندی لگائی تھی, آپ کو پتہ ہی ہوگا, پھر اس پہ کیا ہوا تھا؟ پہلے میں دونوں سوالوں کا آپ کا جواب. شیشہ کیفے کی جب آپ نے بات کی نا, 2010 11 اور 12 میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہم نے ہمارے ادارے نے کمپین چلائی, میں اس میں اور میری ٹیم سرفرست تھی. لاہور میں 366 شیشہ کیفے تھے. کتنے ڈر کے مارے ہم کہیں کافی پینے نہیں جاتے تھے کہ وہاں پہ ریڈ ہو جائے گی. اور اس وقت دیکھیں ہم نے عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, ان کی عدالت میں کیس جیتا. اور اس کے بعد 2016 میں خود کورٹ کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی معاونت کی 1.5 سال شیشہ کیفوں کے کیس میں, جس میں کلیئر کٹ فیصلہ ہے اکتوبر 2016 کا کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے, شہر, گاؤں میں نہ آپ سگریٹ سے شیشہ بیچ سکتے ہیں, نہ سیل کر سکتے ہیں, نہ ڈسپلے کر سکتے ہیں, نہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب ویپ کا بھی دیکھیں, ویپ کا یہ سسٹم ہے کہ آپ نے جو بات کی نا, گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی, بالکل وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو میڈیا کی کمپین تھی اس کو دیکھ کے, والدین کی طرف سے پریشر تھا, جب آپ نے پابندی اس پہ لگا دی تو لاہور کے 107 شاپ کیپر جنہوں نے بڑی بڑی اچھی دکانیں بنائی, انویسٹمنٹ کروڑوں روپے کی ہے, وہ کورٹ میں چلے گئے تھے, لاہور ہائی کورٹ میں. اور آنریبل کورٹ نے, ظاہری بات جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے تو ایک مدعی جو ہے اس کے نقطہ نظر کو دیکھنا ہے, اور دوسرا دیکھنا ہے اس کو جو گورنمنٹ کا ایک ورژن ہے. اب گورنمنٹ کی طرف سے آپ بلیو کریں اس میں کوئی بندہ پیش نہیں ہوا. آئی واز وٹنس, میں وہاں تھا موجود. پہلی ہیئرنگ ہوئی, دوسری ہیئرنگ ہوئی. اب دوسری ہیئرنگ میں جب آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوگا یا ہوم آفس ہوگا یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ پیش نہیں ہوا, تو جب اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوں گے تو دوسری طرف سے وکلاء کا پریشر ہوگا. اب ظاہری بات ہے وہ انہوں نے پیسہ انویسٹمنٹ کیا ہے, وہ بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں, انہوں نے ایک وکیلوں کا ایک اچھا سا پینل کھڑا کیا ہوا تھا, تو عدالت نے اسٹیٹ وے دکانوں کو ڈی سیل کر دیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس کو ریگولیٹ کر دیں. اب جب آپ ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً آپ چیز کو لیگلائز کر دیتے ہیں. ریگولیشن میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, ٹیکس کلیکشن آپ نے کس طرح کرنی ہے, اس کی اویئرنیس کس طرح کرنی ہے, اس کے ہیزرڈ جو ہیں وہ بتانے ہیں, انڈر 18 جو ہے اس کو آپ نے سیل نہیں کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں. یہ صورتحال ابھی بھی وہ اس طرح چل رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے, پاکستان کے تمام شہروں میں بڑی بڑی جو دکانیں ہیں جس کو کوئی بھی اب کاروبار نہیں نہ ملتا, وہ ویپ کا کاروبار شروع کر رہا ہے. اب ویپ کا, اور بہت سے ایسے, میں آپ کو میڈم بتاتا ہوں, مجھے بہت سے ایسے شاپ کیپر ملے ہیں جنہوں نے یہ ویپ کے کام کو چھوڑا ہے. میں نے ان سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے, انہوں نے کہا کہ روز کوئی 5-6 مائیں آتی تھی ہماری دکان پہ بچوں کو لے کے, چھوٹے بچوں کو لے کے, کہ آپ نے ان کو ویپ دی ہے, آپ ان کو یہ لیکوڈ دے رہے ہیں, آپ خود بھی آپ کے بچے ہوں گے. کہتے اس وجہ سے ہم نے وہ کاروبار کو چھوڑ دیا جس میں والدین کا ایک پریشر تھا, مائیں آتی تھی آ کے روتی تھی ہمارے پاس کہ میرا بچہ ویپ پہ لگ گیا. اب یونیورسٹیوں کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ بچے اس طرح ویپ استعمال, اب 1 منٹ میں آپ دیکھیں کتنے سیکنڈ ہیں, 60 سیکنڈ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ اور بچی جب گاڑی سے نکلتے ہیں تو 1 منٹ میں وہ 1 سے لے کے 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں ایک پفنگ کرتے ہیں. اب جتنا دھواں باہر نہیں وہ کرتے, وہ اندر ہی لے کے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی میتھ یہ ہے کہ جی مجھے نزلہ لگا ہوا تھا, مجھے کیا کہتے ہیں بڑے عرصے سے کھانسی آتی تھی, نوزیا تھا, میں نے یہ اس کا استعمال شروع کیا اور میں بالکل ٹھیک ہوں. لوگوں کی ہر ایک کی اپنی. اب نئی نسل جو نئی جینزی ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہے, جو ہم نے کیسز دیکھے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ آئس کے محلول کو, آئس کو اس کے اندر مکس کرتے ہیں, ویپ کے وہ جو لیکوڈ ہے, لیکوڈ میں فل کر کے, اب اس کو کیا پتا ہے کہ اس سے یہ آئس استعمال کر رہا ہے, اب وہ اس میں فل کرتے ہیں, جو جار میں جو ویپ کا ہوتا ہے فل کرتے ہیں, وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی ہے. اب والدین جب بچوں کے ساتھ آرگو کرتے ہیں تو آپ کو پتا آج کی جینزی
ان کے پاس جواب دینے کے لیے بہت سی دلائل ہیں, بہت سی چیزیں وہ آپ کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ خود ایسے دلائل دیتے ہیں سوشل میڈیا کے باتیں جو بتائیں. بہت سے ایسے بچے, بہت سے ایسے میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے, دیکھیں ایسا نئی جنزی کا زمانہ کہ وہ اے آئی سے ہیلپ لیتے ہیں. بچہ چھوٹا وہ بھی اے سے ہیلپ لیتا ہے کہ میں نے برتھ ڈے کرنی ہے تو میری ڈیکوریشن کس طرح ہونی چاہیے, ساری انفارمیشن, سارا وہ اما ابا سے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد بہت سے اے لیول او لیول کے بچے جو جن کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, آپ نے یاد ہوگا ہمارے بھی بچے جب جاتے تھے اسکول میں, ہم ان کو سویٹ کا پیکٹ لے کے دے دیتے کہ آپ چاکلیٹ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اپنے فرینڈ. اب بچے کرتے ہیں 10,000 روپے کی, 5,000 روپے کی وہ ویپ ڈبے میں پیک کی, خوبصورتی کے ساتھ وہ جناب کلاس میں اس کو گفٹ کے طور پہ دے دیا. اچھا سب سے بڑی ایک اور بات میڈم, یہ ایک نا کاروباری جنگ ہے. اب کاروباری جنگ میں اب دیکھیں اب ڈسپوزیبل ویپ آ گئی ہے. وہ ڈسپوزیبل ویپ یہ پہلے یو کے میں انٹروڈیوس ہوئی, یورپ میں, اب پاکستان میں بھی ختم ہوئی تو آپ نے ڈسپوز آف کر دینا اس کو, وہ آپ گھر ہی نہیں لے کے جا سکتے. اس کے بعد پھر آپ نہیں لیں گے اس کو فل اپ کر. لیکن پاکستانیوں کے پاس ایک اور بھی اچھی جگاڑ ہے. مجھے کئی بتا رہے تھے کہ ہم اس کو کھولتے ہیں, ہم اس کو ری فل بھی کرنے کا ہم نے نئے لوگوں کو طریقہ بتا دیا. کتنا وہ ہارمفل ہوگا آپ دیکھ لیں. ایک ڈسپوزیبل چیز کو آپ پھر دوبارہ سے اس کو ری یوز کر رہے ہیں تو کتنی ہارمفل ہوگی. لیکن اس میں جو ابھی WHO کی رپورٹ آئی ہے نا نو ٹوبیکو ڈے پہ, وہ بھی بڑی حیران کن ہے. دنیا کے 160 ممالک ہیں جس میں ویپ اور نیکوٹین پاؤچز کا کام ہو رہا ہے. دنیا میں بڑے جو بزنس تھے وہ تھا ویپن کی فروخت, ایک ملک دوسرے ملک کو فروخت کرتا تھا, ہیومن ٹریفکنگ تھی اور ڈرگ کی ٹریفکنگ تھی. اب ان تینوں بزنس کو آپ نے نیچے کر دیا, اور سب سے بڑا جو ٹاپ پہ بزنس آیا ہے وہ آیا ہے یہ یہ نیکوٹین پاؤچز اور یہ ویپ کا. اس وقت اس کی سیل ہے 160 ممالک میں اس کا کاروبار جاری ہے. 31 ممالک جنہوں نے اس پہ کچھ تھوڑا سا کام کیا, اویئرنیس کی, 6 نے پابندی لگائی. لیکن اس کے باوجود اس وقت جو $1 ٹریلین سے بھی زیادہ آپ کوئی لفظ استعمال کر لیں جس سے آپ ریونیو کلیکشن کر رہے ہیں. ہمارا پاکستان گورنمنٹ ہے وہ تقریباً پچھلے سال 2025 میں, اور آپ کو پتہ ہے کچھ ویپ کا کاروبار کرنے والے, ان سے جب میری بات ہوئی, ایک بڑا اس کا ٹھیک ٹھاک ویپ کا ہے کاروبار, اس نے کہا جی میں اب کیا اس کنٹری کا بھی نام نہیں لیں گے, ہمارے اس کے ساتھ اچھے خاصے سفارتی تعلقات ہیں, خراب ظاہر, وہاں سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, ہم وہاں سے تمہیں دیتے ہیں, اور ایسا ویپ, ایسا تمہیں فارمولا, ایسا نسخہ بنا کے دیں گے کہ سارا تم پاکستان میں ٹاپ آف دی لسٹ تمہارا کاروبار چلا جائے. جس طرح پنکی نے کہا کہ میری جو کوکین ہے تو مدیاپی میں کر لوں, اور میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو, مت کرنا, میں کر لوں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, پتہ نہیں وہ تمہیں کون سا ایسا فارمولا دے دے. یہ ایجنٹس ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں, یہ ہماری جنریشن کے دشمن ہیں. میں نے کہا تم پاگل ہو, تمہیں تو کوئی, پھر تم لوگ کہتے ہو کہ آیا ڈالا آیا اٹھا کے لے گیا, پھر تم لوگ کو وہ پھر اسی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ سب. کیا آپ پتہ نہیں کن عناصر, کن لوگوں کے ساتھ مل کے کیا کیا کر رہے ہیں. وہ ایسی چیز انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں جس میں ڈرگز ہوگی, آرٹیفیشل جو کیمیکلز ہوں گے, اور وہ آپ کو اب جب اس پہ لگ جاتے ہیں. اور میں نے جس طرح سٹارٹ میں کہا کہ اس پروڈکٹ پہ لکھا ہے دس پروڈکٹ از اے ایڈکٹیو پروڈکٹ, جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اسی کو ہو جاتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, مجھ سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں, بعض اوقات مشورے لیتے ہیں کہ ہم نے, مجھے جب یاد ہے جب شیشہ کیفے کا کمپین چلا رہے تھے تو بہت سے اچھے لوگ ویل آف دی سوسائٹی کے تو مجھے کہنے لگے ذوالفقار صاحب ہم نے DHA پنڈی میں اور اسلام آباد میں ہم نے ویپ کی شاپ کھولنی ہے, کیا ہم یہ کاروبار کر لیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یار دیکھیں ہم تو کمپین چلا رہے ہیں, ہم تو بند کرنے پہ آپ پوچھ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کوئی اور کرنا چاہتا ہے, فلاں کنٹری میں ہمارے دوست ہیں, وہ کریں گے, ہم یہاں پہ پاکستان میں نے آپ کو کہا کہ جس کے پاس کوئی بھی ایسی ویژن نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, وہ ایسا کام شروع کرتا ہے جو 2 نمبری ہوگا, جو نوجوان نسل کو خراب کرے گا. اب وہ پان اور سگریٹوں کی مثال لی نا, میں نے ایسی شاپ دیکھی ہیں چوک اور چوراہے میں موٹر بائک کی لائن لگی ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں یار میں نا 20 کلومیٹر دور پان کھانے گیا ہوں, اس کا پان بہت اچھا ہے. اب دیکھیں سب سے باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں پان, آپ کو پتہ ہی ہے, یہاں سے پان کھاتے ہیں. سب سے جو سستا نشہ ہے وہ پان کا ہے ڈرگز میں, اور سب سے مہنگا نشہ ہے وہ کوکین کا ہے. اب آہستہ آہستہ اب جب آپ نے ویپ, سر آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے گٹکا جس کو کہتے ہیں, گٹکا ہمارے نوجوانوں کو جتنا برباد کر رہا ہے نا,
ٹھیک ہے, اور وہ کتنی مہلک چیز ہے, حالانکہ گٹکا کیا وہ کہتے ہیں چھالیا کی ٹائپ ہے. گٹکا میں آپ دیکھ لیں, گٹکا میں دیکھ لیں اب ہوتا کیا ہے, گٹکا میں یہ ٹوبیکو گرینڈ کیا ہوا, اس کے بعد یہ کتھا اور چونا اور فارماسیوٹیکل کیمیکل جو زینکس ٹائپ کے ہیں جو سکون آور ہیں وہ ڈالتے ہیں, اور سب سے بڑا یہ جو شیشے کا گلاس ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں اس کو گرینڈ کر کے اس میں ڈالتے ہیں, اس سے تیار ہوتا ہے. اور وہ سپاری بھی نہیں ڈالتے, وہ ڈالتے ہیں یہ جو کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں نا اس کو گرینڈ کر کے ڈالتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب یہ دیکھ لیں, اور نسوار جو ہے آپ کبھی نسوار کو بنتے دیکھ لیں, نسوار میں ٹوبیکو, یہ جو ڈرائی کیا ہوا چونا, اور اس کے بعد گوبر کی سوا اور سریش, یہ مکس کر کے اس کو بناتے ہیں ہمارے جو صوبہ سرحد کے لوگ ہیں اور یہاں جو لاہور میں بنا رہے ہیں. اب جب جو اس کو بنتا دیکھ لے اور اس کے ڈیفرنٹ نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں, اس میں بھی ٹباکو جو ہے اس کی مقدار آپ زیادہ کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں, تو آپ کو زیادہ فیلنگ ہوتی ہے, آپ کو پلیئر ملتا ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا, ہمارے ایک بیوروکریٹ ہیں وہ صوبہ سرحد کے یا یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے, تو جب ڈرگس پہ ڈیفرنٹ میں پریزنٹیشن دے رہا تھا تو جب نسوار کی بات آئی تو انہوں نے مجھے کہا ذوالفقار صاحب آپ رک جائیں, یار یہ نسوار جو ہے یہ تو ہمارے حجرے میں جو بھی آتا ہے ہم سب کو دیتے ہیں, اس کو آپ نکال دیں. میں نے کہا سر یہ بھی تو ڈرگز ہے, یہ بھی تو فرسٹ سٹیپ ہے, آپ فرسٹ سٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ دوسری چیزوں کو کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جب آپ ویپ کا سہارا لے رہے ہیں اور وہ پوچز کا سہارا لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا جو مینٹل لیول ہے, آپ کی سوچ ہے, وہ کہتی ہے نہیں میں اور چیزوں کو ایڈریس کروں. صحیح. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے, اتنی اچھی انفارمیشن دی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے یاد کیا اور لوگوں کو آگاہی دی. یو آر موسٹ ویلکم. ہمارا کام گیا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا حصہ اس طرح سے ڈالتے رہیں.